السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبہ نستعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل احترام برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہجرت کے دوسرے سال کے واقعات سے ہم گزر رہے ہیں۔ کل سن 2 ہجری میں اللہ کے نبی کی زندگی کا سب سے پہلے جو غزوہ، جو جنگ ہوئی، جنگ بدر، غزوہ بدر کے بارے میں آپ نے کل سنا 2 ہجری میں۔ تو 2 ہجری کے تعلق سے اور جنگ بدر کے تعلق سے 2 ضروری باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ کے نبی کی جو بیٹیاں ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں اللہ کے نبی کی؟ 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی دوسری جو بیٹی ہیں حضرت رقیہ، ان کا نکاح، جیسے رقیہ اور ام کلثوم دونوں کا پہلے ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہوا تھا، بعد میں طلاق ہوا، تو اللہ کے نبی اس کے بعد حضرت عثمان سے نکاح کرائے تھے اپنی دوسری بیٹی کا، حضرت رقیہ کا۔ تو جنگ بدر کو جب اللہ کے نبی نکلے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی کی یہ جوان بیٹی بیمار تھی، اور اللہ کے نبی جنگ سے واپس ہونے تک ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ انتقال اور تدفین، دفن کا کام بھی مکمل ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی جنگ بدر میں ہیں، اور جنگ بدر سے واپسی تک اللہ کے نبی کی یہ بیٹی حضرت رقیہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں گویا حضرت عثمان کے نکاح میں آئی تھی۔ پہلے رقیہ آئی، ان کے انتقال کے بعد ام کلثوم کا نکاح کرے، تو اس وجہ سے حضرت عثمان کو ذو النورین بولے تو 2 نور والے بولے تو یہی اللہ کے نبی کی 2 نور نظر بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں، تو اس وجہ سے آپ کو ذو النورین بولتے حضرت عثمان کو۔ یہ دوسری جو بیٹی کا یعنی کہ دوسرا جو نکاح ہوا حضرت عثمان کا حضرت ام کلثوم سے، وہ بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی انتقال ہوتی ہے۔ تقریباً 9 ہجری میں اللہ کے نبی کی وفات سے 2-3 سال پہلے وہ بھی انتقال ہو جاتی ہے، اور تب تک اللہ کے نبی کی کوئی بیٹی باقی نہیں رہتی ہے، مطلب سب حضرت فاطمہ بچتی ہیں، ان کی بھی شادی ہو گئی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی تب بولتے ہیں کہ اگر میری اور بھی بیٹی ہوتی تو میں آپ کے نکاح میں دیتا۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہے جنگ بدر کے سلسلے میں کہ جنگ بدر سے واپس آنے تک اللہ کے نبی کی ایک بیٹی کی وفات کا واقعہ۔ دوسری جو بات ہے، سن 2 ہجری میں جب اللہ کے نبی مکے سے مدینہ گئے، مدینہ کے دوسرے سال جو واقعات ہوئے، تو اس میں سے ایک بات کیا ہے، یہاں روزوں کی فرضیت ہوتی ہے، جیسا کہ کل سوال بھی پوچھا گیا تھا، تو روزوں کے بارے میں۔ جنگ بدر کس مہینے میں ہوئی؟ رمضان میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو رمضان سے پہلے کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ آتا ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں روزوں کی فرضیت کا حکم آسمان سے اترتا ہے، اور آئندہ مہینہ یعنی کہ رمضان شروع ہونے والا تھا، تو مسلمانوں صحابہ نے روزہ رکھا، اور جنگ بدر خود روزے کی حالت میں صحابہ کرام نے کی۔ تو یہ پہلا سال تھا مسلمانوں کا روزوں کے ساتھ۔ تو 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے نماز کب فرض ہوئی؟ معراج پہ، سنیں نا واقعہ ہوتا تو معراج پہ فرض ہوئی۔ معراج کے بعد سے اس سے پہلے تک جو ہے 2 رکعت، صبح میں 2 رکعت، شام میں 2 رکعت تھی پہلے، بعد میں جب 5 وقت کی نماز فرض ہوئی تو اس کے بعد سے 5 وقت کی نماز پڑھی جانے لگی۔ اس کے بعد نماز کے بعد روزہ، تو روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ باقی زکوٰۃ ہے اور حج ہے، وہ انشاءاللہ جب فرض ہوتے تب آپ کے سامنے بولیں گے انشاءاللہ۔ تو اب تک یہ 2 ہجری کے سلسلے میں واقعات ہیں۔ اب آئیے یہ 2 ہجری کو ختم کرنا ہے۔ 3 ہجری میں اللہ کے نبی جب ہجرت کے 3 سال کیا ہوا،
کل جنگ بدر کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا 313 کا لشکر ہزاروں کے کافر اور ابلیس کے لشکر کو کیسے ہرایا، چیت کیا اور ان کو واپس بھاگنے پہ مجبور کیا۔ یہ مکے والوں کے لیے ایک شرم کی بات تھی کہ 313 اور جن کے پاس ہتھیار وغیرہ نہیں تھے انہوں نے اتنے برے طریقے سے کافروں کو مارا، قتل کیا اور ہرایا، تو ان کے لیے ایک عار شرم کی بات تھی۔ اور اسی وجہ سے مکے کے اندر جو ہے انتقام، بدلہ لینے کا جذبہ بہت زیادہ ہوا۔ خود ابو سفیان کے بارے میں، ابو سفیان چونکہ اسی سے یہ جنگ شروع ہوتی ہے، اس کی وجہ سے، حالانکہ وہ جنگ بدر میں نہیں ہے، لیکن جب واپس آتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اتنے برے طریقے سے مارا گیا ہے، تو اس نے بعد میں جو ہے منت مانگی کہ جب تک میں محمد کو ہرا کے نہیں رکھتا اس وقت تک غسل نہیں کرتا بول کے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے الگ سے بہت ساری مرتبہ کوششیں کی اللہ کے نبی کے صحابہ کو نقصان پہنچانے کی، لیکن اللہ کے نبی کو تو کچھ نہیں کر سکا۔ البتہ سن 3 ہجری میں جو ہے یہی انتقام اور جذبہ بدلہ لینے کی نیت سے جو ہے مکے کے اندر ایک لشکر تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مدینے پر نبی اور نبی کے صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے مکے سے ایک لشکر نکلتا ہے جس میں 3000 ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 3000۔ جنگ بدر میں کتنے تھے مشرک؟ 1000 تھے۔ اب تو یہاں کتنے ہیں؟ 3000۔ تو ڈبل ٹربل ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم بدر کا بدلہ لے کے رہیں گے، تو اس نیت سے نکلتے ہیں 3000 کا لشکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوتی ہے کہ مکے کے کفار و مشرکین مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی مدینے میں مشورہ بٹھاتے ہیں، صحابہ کرام سے مشورہ لیتے ہیں۔ بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ ہم مدینے میں ہی لڑیں گے، یعنی مدینے میں رکیں گے اور اطراف میں جو باؤنڈری ہوتی ہے اس پر ہمارے لوگوں کو کھڑا کریں گے، اگر تب بھی وہ اندر آئیں تو ہم جیسے مقابلہ کرنا ہے تو ویسا مقابلہ کریں گے۔ اور اکثر کی رائے، جس میں خاص کر کے نوجوان صحابہ ہیں، تو ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہم اپنے یعنی بستی میں رہ کے نہیں لڑیں گے، ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہم میدان میں جا کے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو ایسے ہی ہم مدینے سے باہر جائیں گے۔ تو یہ 2 رائے اللہ کے نبی کے سامنے آئی۔ پہلی رائے دینے والوں میں مسلمان تھے، اور مسلمانوں کے علاوہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اس کی دل میں ارمان تھی کہ اگر ہم مدینے میں ہی رہ کے لڑیں گے تو گھر کے اندر چھپنے کا موقع مل سکتا ہے، تو اس نیت سے اس نے یہ رائے کے بارے میں کہا کہ یہ رائے اچھی ہے کہ ہم مدینے میں رہ کے لڑیں گے۔ لیکن اکثر خاص کر کے جوان صحابہ کی یہ مشورہ تھا ان کا کہ ہم مدینے کے باہر جائیں گے، تو اللہ کے نبی نے ان کے مشورے کو پسند کیا، اور پھر بعد میں طے یہ ہوا کہ وہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے سے نکل کر کے جنگ کرنے کو مناسب سمجھا، اور مدینے سے جو ہے صحابہ کرام کو لے کے نکلتے ہیں۔ شروع میں 1000 نکلتے ہیں، مدینہ پار کر کے تھوڑی دور جانے کے بعد جو ہے یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار جو ہے اپنے 300 آدمیوں کو لے کے واپس نکل جاتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ واپس کیوں جا رہے ہو، تو اس نے یہی وجہ بتائی، بس بہانہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ بہانہ کیا ہے کہ اس نے نبی سے کہا کہ آپ نے میری رائے کو نہیں سنا، میری رائے تھی کہ ہم مدینے میں رہ کے لڑیں گے، تو آپ نے میری رائے کا لحاظ نہیں کیا، اور یہ بچوں یعنی وہی نوجوانوں کی بات آپ سنیں، بڑوں کا خیال، تو ایسی باتیں اس کے دل میں الگ ہے، تو یہ بات یہ بہانہ بنا کر کے وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کے واپس نکل جاتا ہے۔ تو بچے کتنے؟ 700 بچتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ادھر کتنے ہیں؟ 3000۔ ادھر کتنے ہیں؟ 700 ہیں۔ لے کے نکلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقام احد پر، آج جو احد کا پہاڑ ہے اس سے تھوڑا اور آگے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں میدان میں پہنچتے ہیں، اور کفار و مشرکین کا لشکر بھی میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس زمانے کا جو دستور تھا لڑائی جنگ کا، ویسے ہی کل جیسے آپ کے سامنے سمجھا گیا۔ یہاں احد کے بارے میں ایک بات خاص یاد جو رکھنا ہے وہ یہ کہ یہ جو احد کا میدان ہے، سمجھیں کہ پورا کھلا میدان ہے، ادھر کافروں کا لشکر ہے اور ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے، تو ایک مسلمانوں کے
پیچھے یعنی مسلمان کا سامنا ادھر ہے، ادھر کفار ہیں، ٹھیک ہے، یہ سامنا ہے، ان دونوں آمنے سامنے۔ مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے جو ہے ایک چھوٹا سا پہاڑ کا حصہ ہے، تقریباً سمجھیں کہ ایسا ایک پہاڑ کا حصہ ہے۔ یہ پہاڑ آج جبل رمات کے نام سے مشہور ہے، جبل رمات۔ احد پہاڑ الگ ہے تو اس کے تھوڑا الگ سمجھے کہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جبل رمات کے نام سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کا لشکر یہاں پہنچا اور کفار کا لشکر سامنے تھا، تو جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا کیا، ایک 50 لوگوں کو یہاں ٹھہرایا، ادھر 50 صحابہ کرام کو ادھر رکایا۔ مقصد کیا تھا اللہ کے نبی کا؟ اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ دشمن سامنے ہے اور حملہ ہوتے ہوتے جب آگے بڑھے گا تو یعنی کہ دونوں آپس میں ٹکرائیں گے تو ممکن ہے کہ دشمن جو ہے پیٹھ پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے ادھر سے آئے گا، مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو یہ پیچھے سے آ کے حملہ نہ کریں۔ اگر وہ پیچھے سے آئیں گے تو مسئلہ کیا ہوگا کہ ادھر مسلمان ادھر لڑ رہے ہیں، اور پیچھے سے آئیں گے تو کدھر لڑیں گے؟ سامنے لڑیں گے کہ پیچھے لڑیں گے؟ تو اس لیے اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کرام کو ادھر کھڑا کیا، اور اس میں سے عبداللہ بن جبیر جیم سے آتا ہے، ان کو اس کا امیر بنایا، 50 لوگوں کا صحابہ کا امیر بنایا، اور اللہ کے نبی نے ان کو خاص نصیحت کی کہ یہ 50 تم یہیں رکنا ہے، اگر ہم فتح کامیاب ہو جائیں تب بھی یہاں نہیں آنا ہے، اگر ہم ہار جائیں تب بھی نہیں آنا ہے، جب تک کہ میرا آرڈر نہ آئے، میرا حکم نہ آئے، جب تک میں تم سے نہیں کہتا کہ وہاں سے ہٹنا ہے تب تک نہیں ہٹنا۔ یہ اللہ کے نبی کی ان کو نصیحت تھی، اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ امیر اور پھر لوگوں کو بھی جو ہے یہاں جمع رکھا تھا جن کے ساتھ ہتھیار وغیرہ بھی تھے۔ تو یہ مسلمانوں اور کفار کا لشکر جب آمنے سامنے ہوا تو کل جیسے 3 آئے تھے، کتنے آئے تھے کل؟ ادھر سے 3 ادھر سے 3 آئے۔ تو آج کیسا ہوا، پہلے ادھر سے ایک آتے ہیں طلحہ، کفار میں ایک ہے نام طلحہ نام کے، طلحہ بن طلحہ عبدری کافر کا نام ہے، اور ادھر سے زبیر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ تو مسلمانوں کی طرف سے زبیر بن عوام اکیلے آگے بڑھتے ہیں، اور کافروں کی طرف سے طلحہ آگے آتے ہیں۔ طلحہ جو ہے اونٹ پر سوار ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس پر حملہ کرتے ہوئے ایک دم چھلانگ لگاتے ہیں شیر کے جیسے، اس کے اونٹ پر پہنچتے ہیں، اونٹ پہ پہنچ کے اسے اونٹ سے نیچے گراتے ہیں، اور اونٹ سے نیچے گرا کے وہیں قتل کر دیتے ہیں اس کا۔ تو یہ مشرکوں کا جو سب سے بڑا بہادر کے طور پہ مشرکوں کی طرف سے جو آدمی جو کافر آیا، حضرت زبیر بن عوام نے ایک ہی جھپٹے میں جو ہے اسے اونٹ پر پہنچ کے اونٹ سے گرا کے اسے قتل کرے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر لڑائی وہی زوروں پہ ہوئی، ادھر سے 2 طرف سے جو ہے لوگ آتے گئے اور لڑائی جو ہے زوروں پہ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باقاعدہ ترتیب، جیسے لشکر کو ترتیب دیتے ہیں اللہ کے نبی ویسے ہی ترتیب دیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حملہ جب زوروں پہ شروع ہوتا ہے تو مسلمان بہت تیزی کے ساتھ، بہادری جوامردی کے ساتھ لڑتے ہیں، کافروں کے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس جوامردی اس جوش کے ساتھ لڑتے ہیں کہ کافر جو ہے بھاگنے پہ مجبور ہوتا ہے، کافر بھاگنے پہ مجبور ہوتا ہے، اور پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہیں، اور مسلمان نہیں چھوڑ رہے، مسلمان ایک دم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کفار بھاگتے بھاگتے کیا کرے، تو بھاگنا ہے تو مطلب کدھر بھی نہیں ہوتا ہے، کدھر جگہ ملتی ہے ادھر بھاگتے ہیں، ادھر نکل جاتے ہیں۔ تو ادھر بھی ویسے ہی ہوا کہ بھاگتے بھاگتے نکل گئے، تو حضرت خالد بن ولید، جانتے ہیں نا نام خالد بن ولید اس وقت کفار کے لشکر میں ہے، مسلمان نہیں ہوئے ابھی مسلمان نہیں تھے، اور کافروں کی کمانڈنگ خالد بن ولید کر رہے ہیں، مسلمان نہیں تھے، کافروں میں تھے اس وقت، تو خالد بن ولید کر رہے ہیں۔ تو خالد بن ولید چالاک ہیں، کمانڈنگ کر رہے ہیں، تو کیا ذہن ہوگا، کیا سوچ ہوگی، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو خالد بن ولید نے کیا کیا، کفار کا ایک لشکر لے کے پھر وہی کیا، ادھر سے آنے کی کوشش کی۔ ادھر مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کفار پہ ٹوٹ پڑے ہیں، حملہ کر کے بھگا رہے ہیں، تو انہوں دیکھے کہ اب تو مار کے بھگا رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ اب جیت گئے ہوں گے، بلکہ مال غنیمت ہوتا ہے، مال غنیمت بولے تو وہی جنگ کا جو بھی سامان وغیرہ ہے، کپڑے، زرہ کے لباس، تلواریں، سب قیمتی ہوتے تھے۔
تو وہ میدان میں پڑ جاتا ہے لڑتے ہوئے، مطلب جو کافر مر گیا تو اس کی تلوار گر گئی، تو وہ قیمتی ہوتے تھے تلواریں وغیرہ، تو اسے بہت سارا مال غنیمت ہوتا تھا، تو بعض لوگ جو ہے اس کو جمع کرنے میں لگ گئے۔ جب یہ 50 نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں نے کافروں کو مار کے بھگایا ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں، تو کیا کیے، یہ یہاں سے نکلنا چاہے، تو ان کے جو امیر تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے سمجھایا، نصیحت کی کہ یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب تک نبی کا حکم نہیں آتا ہم یہاں سے نہیں نکلنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہوتا ہے نا انسانی فطرت، طبیعت، وہ کہا کہ نہیں اب تو مسئلہ ہی نہیں، اب تو جنگ ہو گئی ہے، اب رک کے کیا کرنا ہے، تو زبردستی نکلتے ہیں۔ پھر بھی انہوں چند لوگوں کو رکانے کی کوشش کرتے ہیں، تو تقریباً 8-10 لوگ مشکل سے یہاں رکتے ہیں، باقی کے 40 نکل کے ادھر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، گویا میں نے اللہ کے نبی کی حکم کی نافرمانی گویا یہاں ہوئی، جس کا فائدہ خالد بن ولید نے اٹھایا، اور خالد بن ولید ایک اچھا خاصا لشکر لے کر کے، یعنی کہ 3000 ہے، تو اس میں سے چند ہی مارے گئے ہیں، تقریباً 14 مارے جاتے ہیں پہلے، تو باقی کے ایک اچھے خاصے، بہت سارے بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر سب نکل رہے ہیں، ایک اچھے خاصے لشکر کو لے کے خالد بن ولید ادھر سے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو اب مسلمان گویا چکی کے 2 پارٹ کے بیچ میں ہے، اگر وہ ادھر پلٹیں گے تو ادھر والے کیا کریں گے، ادھر آ کے حملہ کریں گے، اگر وہ ادھر حملہ کریں گے تو پیچھے تو خالد بن ولید ہے، چھوڑنے کا نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ دو طرف سے گویا چکی کے پارٹ کے بیچ میں پس گئے ہیں، کدھر بھی جانے کا موقع نہیں ہے۔ تو یہ موقع ایک نازک موقع تھا مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی کے لیے بھی۔ جب خالد بن ولید کا یہ لشکر جو ہے پیچھے سے ٹوٹ پڑا، تو ان کا ٹارگٹ اللہ کے نبی تھے، ان کے ذہن میں ایک ہی تھا کہ پہلے اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے حملہ کر کے، اگر وہ قتل ہو جائیں گے تو بس ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اسی لیے ٹوٹ پڑے۔ اور یعنی اب اس وقت کیا ہے، مسلمان ایک دم بکھرے ہوئے ہیں، کیسے بکھرے ہوئے، کوئی آگے جا رہے ہیں، کوئی پیچھے جا رہے ہیں، ایسے بکھرے ہوئے ہیں کہ آپ ایک بات سے اندازہ لگا سکتے، حضرت حذیفہ بن یمان ایک اچھے یعنی جلیل القدر صحابی ہے، ان کے والد یعنی ان کے باپ یمان رضی اللہ عنہ مسلمان تھے، تو انہوں مسلمان تھے لیکن غلطی سے مسلمانوں نے ہی ان کو شہید کیا۔ کیا وجہ سے وہی اتنا بکھر جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس میں غلطی سے جو ہے ایک مسلمان حضرت حذیفہ بن یمان کے والد جو خود مسلمان تھے، انہوں شہید ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ ہے۔ تو اتنا بکھرے ہوئے تھے اور مسئلہ جو ہے اتنا نازک ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کفار کا ایک اچھا لشکر جو ہے ٹوٹ پڑا اور اللہ کے نبی پر حملہ کرنے کی کوشش کیا، تو اللہ کے نبی نے آواز لگائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، مَن يَرُدُّهُمْ عَنَّا فَلَهُ الْجَنَّةُ او رفیقی فی الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کافروں مشرکوں سے جو میری حفاظت کرے گا یا جو مجھے مدد کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، جنت میں میرا رفیق ہوگا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اللہ کے نبی کا اتنا فرمان سننا تھا کہ 2 مہاجر صحابی اور 7 انصاری صحابی اللہ کے نبی کے آس پاس میں بازو میں آ کے ٹھہر گئے آپ کا دفاع کرنے کے لیے۔ اب ادھر سے مشرکین جو ہے تیر برسا رہے ہیں، تو ایک ایک انصاری جو صحابہ ہیں ایک ایک روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو روکنے میں ان کو تیریں لگتی ہیں، ان پر حملہ ہوتا ہے، تو ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کو بچانے کی دفاع میں شہید ہو جاتے ہیں، 2 3 4، تو 7 انصاری صحابہ اللہ کے نبی کے دفاع میں آئے تھے اور 7 بھی شہید ہوئے۔ بچے 2 مہاجرین تھے، ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ ایسا نازک مرحلہ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ادھر سے حملہ اور ادھر سے حملہ، اور پھر پیچھے سے جو حملہ، پیچھے کا حملہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور پھر اس میں خالد بن ولید جیسے کمانڈر ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 2 صحابی بچے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ دونوں اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، یعنی کیسے دفاع کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں آیا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اللہ کے نبی پر جو تیریں پھینکی جا رہی تھی، تو جب ان کی ڈھال رکاتے رکاتے ٹوٹ گئی تلواروں کے حملے سے، تیروں کے حملے سے، تو ڈھال کو چھوڑ دیا اور ہاتھ سے تیروں کو بچانے کو کوشش کرے، تو وہ اتنے بچاتے گئے کہ ان کے جو ہاتھ تھا وہ ہاتھ جو ہے شل ہو گیا، تو اتنا وہ بچاتے گئے۔
پھر اس کے بعد دوسرے صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے جب ڈھال استعمال کیا، تلواریں استعمال کی، جب سب کچھ ان کے پاس سے ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو پھر ڈائریکٹ سیدھا اللہ کے نبی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی کو کہا، اے اللہ کے نبی، ادب کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میرے پیچھے آ جائیں، کہیں دشمن کا حملہ آپ پر نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اپنے سینے کو جو ہے اتنا آگے رکھتے ہیں کہ دشمن کی جو تیریں ہیں وہ ڈائریکٹ ان کے سینے پہ لگ رہی ہیں، ان کے بدن پہ لگ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہتے ہیں، فداک ابی و امی، اے سعد بن ابی وقاص، تم یہ جو کام کر رہے ہو میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ واقعی میں یہ صحابہ کی جماعت یہ کیسے عظیم انسان تھے، اپنی جانوں کو قربان کر کے نبی کا دفاع، نبی سے محبت یہ ہوتی ہے، نبی سے سچے عاشق جو ہے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ایسا کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جملہ کہا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں جملہ اللہ کے نبی سے صرف اسی ایک صحابی کے بارے میں سنا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی دشمن ادھر سے ادھر سے جو ہے حملہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر لگتی ہے، پھر بعد میں آپ پر جو پتھر سے ٹکراتے ہیں، آپ نیچے گرتے ہوئے، تو آپ کے سر پہ چوٹ آتی ہے، آپ کے دنتان مبارک بھی آپ کے شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ زیرہ پہنے تھے اللہ کے نبی، زیرہ بولے تو جنگی لباس، تو وہ جنگی لباس بھی آپ کے یہاں ٹھڈی کے پاس تھوڑا سا اٹک گیا تھا، اس کے کیل وغیرہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نیچے گر گئے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، اور ادھر مسلمانوں کے لشکر میں کیا ہوا، اب جنگ چونکہ ایک دم زوروں پہ ہے، آگ جیسی بھڑکاؤ ہے، تو صحابہ کرام لڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا جو جھنڈا ہے، اسلامی جھنڈا، وہ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیے ہوئے اور لڑ رہے ہیں، تو دشمن جو ہے ڈائریکٹ جھنڈے کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور یعنی کہ ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ پہ تیر لگتی ہے، ہاتھ کٹتا ہے، تو جھنڈا نیچے گرنے سے پہلے اپنا بایاں ہاتھ سے لگا لیتے ہیں، پھر اس پہ بھی حملہ ہوتا ہے تو یہ بھی ختم ہوتا ہے، تو پھر اپنے گردن اور یہاں یعنی کہ سینہ اور گردن کے سہارے اس طرح روکتے ہیں، تو پھر دشمن جو ہے اسے بھی ٹارگٹ بناتا ہے اور ان کو جو ہے شہید کرتے ہیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے ہم شکل تھے، یعنی دیکھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل و صورت ان کی نظر آتی تھی۔ تو جیسے انہوں شہید ہوئے تو لوگوں نے جو ہے اب ہنگامہ کیا، کفار میں ایک ہلچل مچ گئی، پکار اٹھا کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ جیسے ہی قتل ہو گئے ہیں بولنے کی بات لوگوں میں پھیلی، تو بعض مسلمان تو وہیں کے وہیں ٹھنڈے پڑ گئے، بولے کہ اب نبی ہی دنیا میں نہیں رہے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ بعض مسلمانوں نے یہ سوچا کہ نہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس راستے میں شہید ہوئے ہیں تو ہم زندہ بچ کے ہم کیا کریں گے، تو اور جو ہے وہ اور زیادہ ہمت مردی، جواں مردی انہوں نے دکھائی، اور جنگ جو ہے اور زوروں پہ تھی۔ پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد اٹھے، اور اس کے بعد لشکر کو جس طریقے سے اللہ کے نبی ترتیب دیے تھے تو اسی طریقے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو بہرحال یہ ایک نازک مرحلہ تھا جس میں مسلمانوں کے اس موقع پر مسلمانوں کے تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو ایک نے دو نے 70 صحابہ کرام جو ہے اس جنگ کے اندر شہید ہوتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پہلی مرتبہ ہے جب آپ کے سر پہ چوٹ آتی ہے اور ایک جنگ کے اندر جو ہے آپ پر بھی حملہ ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، اور آپ اس طریقے سے زخمی ہوتے ہیں۔ یہ جنگ اس کے بعد یعنی پہلا مرحلہ ہوا، پیچھے سے حملہ ہونے کے بعد ایک جنگ کا پلڑا جو ہے ایک دم نقشہ بدل گیا۔ جو جنگ مسلمان ایک دم بالکل جیتنے کے قریب تھے تو وہ ایسی بدل گئی کہ گویا ہار کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اور آخری موقع پر حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام دونوں کا نزول ہوتا ہے، پھر آپ نبی کی طرف سے دفاع کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جنگ تھوڑا نارمل مرحلے پہ آتی ہے، اور کفار و مشرکین جو ہے پھر اپنا راستہ واپس لے لیتے ہیں۔ یہ جنگ کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہید جو 70 مسلمان شہید ہوئے، تو جب ان کو دیکھا گیا، ان کا معائنہ کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا درد، ایک بڑا زخم لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کا بہت ساتھ دیا۔ ایک تو چچا تھے، چچا ہونے کے علاوہ
जंग बदर में भी आपने सुना कि जंग बदर में इन्होंने अपने आप को सबसे पहले रखा था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर चाचा और बतौर एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट थे। तो इनकी एक शहादत खुद एक ज़ख़म थी, तो फिर ऊपर से जो बेदर्दी के साथ इनकी लाश के साथ जो सलूक किया गया वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दर्दाना लम्हा था। अल्लाह के नबी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लगता कि अल्लाह के नबी ने किसी को सामने आने से मना किया हो, लेकिन आपके चचा का जो क़ातिल है वहशी बिन हर्ब, ये हबशा का एक ग़ुलाम है, इसने कत्ल किया था, काफिर है वक्त, बाद में मुसलमान हुआ। जब मुसलमान हुआ तो अल्लाह के नबी ने इससे कहा था कि मैं तुम्हारे इस्लाम को तो कबूल कर लेता हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश है कि तुम मेरे सामने मत आना, जब तुम सामने आते हो तो चचा की याद आती है। ये हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत, ये जंग उहद का एक नाजुक मरहला समझिए, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ा ज़ख्म था हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत। फिर शहीदों को देखा जाता है तो शहीदों में एक ऐसे शहीद भी मिलते हैं हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु। सहाबा कराम जंग ख़त्म होने के बाद जब ढूंढते हुए इनकी लाश तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इनकी लाश से पानी टपक रहा है। अल्लाह के नबी के पास आते हैं, वाक़या सुनाते हैं कि हमने देखा कि लाश से पानी टपक रहा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल मलाइकत तग़सिलहु, कि फ़रिश्तों ने हंज़ला को गुस्ल दिया है। वजह क्या थी? हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु की अभी अभी नई नई शादी हुई थी, दुल्हा थे, तो इन्होंने अपनी बीवी के साथ जो है रात गुजारी थी। तो जब सुबह हुई तो फ़ौरन जंग की आवाज़ इनके कानों में पड़ी तो फ़ौरन निकल गए, यहाँ तक कि यानी अगर और थोड़ी देर रुकेंगे तो कहीं मुझसे जंग ना छूट जाए, तो इस नीयत से फ़ौरन उसी हालत में निकल के आ गए थे। तो इनका ये जो जज्बा था, नए दुल्हे नई बीवी को अपने घर में छोड़ करके दुल्हन को अल्लाह के रास्ते में आने का ये जज्बा अल्लाह को इस कदर पसंद आया कि इनकी शहादत के बाद आसमान के फ़रिश्ते ज़मीन पर आते हैं और इनको गुस्ल देते हैं। इसीलिए इनका लक़ब इनको मिला गसीलुल मलाइका, यानी वो ज़ात जिनको फ़रिश्तों ने गुस्ल दिया है, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये एक दूसरा वाक़या इस जंग के अंदर पेश आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग जब ख़त्म हुई और कुफ़ार का लश्कर जो है अभी पूरे तरीक़े से बाहर नहीं निकला है, बल्कि ये जो पहाड़ है जबल रुमात नाम का पहाड़, इस पहाड़ पे अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद, ऐसे मक्के के जो मुशरिक सरदार उस वक्त ये काफिरों के लश्कर में हैं, तो पहाड़ पर चढ़ते हैं, ऊपर पहाड़ पर आते हैं और पहाड़ से आवाज़ लगाते हैं। अबू सुफियान आवाज़ लगाता है, नीचे यानी खुला मैदान है और वहाँ अल्लाह के नबी के सहाबा हैं, तो आवाज़ लगाता है अबू सुफियान, क्या मोहम्मद तुम्हारे दरमियान में हैं? तो आवाज़ कुछ भी नहीं आती है। फिर पूछता है कि क्या अबू कुहाफ़ा का बेटा तुम्हारे दरमियान है? अबू कुहाफ़ा का बेटा मतलब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम है अबू कुहाफ़ा। तो उन्होंने कहा कुहाफ़ा। तो उन्होंने अबू सुफियान ने पूछा कि अबू कुहाफ़ा का बेटा तुम्हारे दरमियान है क्या? तो कुछ भी जवाब नहीं दिया गया। फिर पूछा अबू सुफियान ने कि क्या उमर तुम में मौजूद है क्या? तो लोगों ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अल्लाह के नबी जवाब देने से मना कर रहे थे। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बात आई तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी की इजाज़त तलब की कि अल्लाह के नबी अब खामोश नहीं रहना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और आवाज़ लगाए कि तुमने जिसके नाम लिए हैं वो सब ज़िंदा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत से हैं, अल्लाह के नबी भी, अबू बकर भी, उमर भी, सब भी हैं। तो अबू सुफियान उधर से आवाज़ लगाता है और कहता है कि उअलु हुबुल। हुबुल ये एक बुत का नाम है जो मक्के के मुशरिक मानते थे। तो अबू सुफियान नारा लगाता है कि हुबुल की ज़ात बुलंद हो, और बोलते हैं ना जय का नारा, जय हिंद, ऐसा तो ऐसा एक नारा लगाता है हुबुल के नाम से। तो अल्लाह के नबी हज़रत उमर को जवाब सिखाते हैं कि तुम जवाब दो अल्लाहु अअला व अजल, अल्लाह की ज़ात बहुत बुलंद है, उससे बहुत ऊंची है। फिर अबू सुफियान नारा लगाता है कि लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, कि हमारे लिए उज़्ज़ा है। उज़्ज़ा एक और बुत का नाम जिसका जिक्र कुरान में सूरह नज्म में है। तो अबू सुफियान कहता है कि हमारे लिए उज़्ज़ा है, यानी हमारे लिए वो बड़ा बुत है अब भी। तो अल्लाह के नबी हज़रत उमर से कहते हैं कि तुम ये कहो अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, कि अल्लाह हमारी मदद करने वाला है, मौला है हमारा, और तुम्हारा ऐसा कोई मौला नहीं है। अबू सुफियान फिर कहता है कि
ہمارے بہت کم مارے گئے ہیں، تقریباً 20/2 یا ایک روایت کے مطابق 30/7 کافر قتل ہوتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے 70 شہید ہوتے ہیں۔ تو ابو سفیان یہی یاد دلاتا ہے کہ تمہارے بڑی تعداد جو ہے ماری گئی، ہم نے مارا ہے، تو ایسا وہ نعرہ لگاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت عمر کو جواب سکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بولو ابو سفیان سے کہ ہمارے شہید جنت میں ہیں اور تمہارے جو بھی قتل ہوئے ہیں وہ دوزخ کی آگ میں ہیں۔ تو ابو سفیان جو یہ جواب سن کے بھڑک جاتا ہے اور بولتا ہے کہ ابھی نہیں، پھر آئندہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے بدر کے میدان میں اور ایک مرتبہ۔ تو یعنی کہ آئندہ اور ایک جنگ کا اعلان گویا ابو سفیان ابھی سے کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی دیکھیں گے تمہیں۔ تو یہ ابو سفیان جو ہے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کے باتیں کرتا ہے، یعنی کہ وہی دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد یہ کفار کا لشکر نکل جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جتنے 70 شہید ہوئے ہیں، طریقہ یہ تھا 70 کے لیے 70 قبریں کھودنا مشکل تھا، تو ایک ایک قبر میں دو کو یا 3 کو ایک ہی ساتھ دفن کیا جاتا۔ تو جو بھی شہید ہوئے ہیں قبروں میں، یعنی کہ شہید کے لیے غسل بھی نہیں ہوتا ہے، نماز بھی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی ان کو وہی کپڑوں میں کہ وہ جس حالت میں شہید ہوئے ہیں اسی حالت میں ان کو دفنایا جاتا ہے۔ کل اسی حالت میں وہ نکلیں گے، لیکن خون کی جگہ ان سے خوشبو آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تدفین دفنانے کا حکم دیا۔ تو ایک ایک قبر میں 2 یا 3 جو ہے رکھے جاتے۔ اللہ کے نبی اتنی بات بولتے دفناتے ہوئے، خدموہم اکثرہم قرآناً، بولتے کہ قبر میں اسے آگے رکھو جسے قرآن زیادہ یاد ہے۔ تو 2 3 کو رکھ رہے ہیں، تو مقام و مرتبہ کسے دینا ہے آگے؟ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس بندے نے قرآن اپنی زندگی میں زیادہ یاد کیا ہے تو اسے آگے بڑھاؤ، نہیں تو وہ فلاں ہے تو فلاں ہے۔ تو ایسا آگے بڑھاتے گئے۔ تو اس موقع پر جو جتنے شہید ہوئے، حضرت حمزہ یا حضرت مصعب دونوں کے بارے میں تقریباً یہ بات آتی ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ جب ان کو تدفین کرنے کے لیے ان کے کپڑے کو باندھا گیا تو ان کے سر کو کپڑا رکھ کے باندھا جاتا تو پیر کھل جاتے، اور پیر کو چھپانے کی کوشش کرتی تو سر پہ سے کپڑا نہیں ہٹا تھا۔ تو وہی سی حالت تھی۔ یہاں یہ مصعب بن عمیر کون ہے جانتے ہیں آپ؟ اسلام کی خاطر ہم یہ واقعات اگر ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اسلام کی خاطر کیا کریں۔ مصعب بن عمیر وہ ہیں مکے کے ایک مالدار بیٹے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ ایک مرتبہ اگر انہوں اپنے جسم پہ ایک لباس پہنے تو دوسری مرتبہ نہیں پہنتے وہ لباس، اور خوشبو ایسے استعمال کرتے کہ جس گلی سے گزرتے عورتوں کو لگتا کہ مصعب گزرے ہیں، تو یعنی کہ اتنی مہنگی خوشبو۔ تو ایسی ایک دم عیش و عشرت کی زندگی گزارے تھے حالت کفر میں۔ جب مسلمان ہوئے اور مدینے میں آ کر اسلام کی جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور اسلام کے لیے اپنا کتنا قربان کیا، یہ ایک بات آپ کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ انتقال کے بعد دفنانے کے لیے جب ان کو کفن پہنایا گیا تو کفن اتنا چھوٹا کپڑا، ان کے جو لباس پہنے تھے چادر، کہ سر ڈھانپ رہے تو پیر کھل رہے ہیں، پیر ڈھانپ رہے تو سر چھپ رہا ہے۔ تو ایسی حالت میں وہ شہید ہوتے ہیں اور ان کو دفنایا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کی خاطر صحابہ کرام کی قربانیاں تھے۔ کہاں وہ عیش و عشرت کی محلات کی زندگی اور کہاں یہ میدانوں میں جہاد کی زندگی۔ لیکن یہ تھے صحابہ کرام کہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو اپنا سب کچھ اسلام کے لیے، کچھ بھی ہو ہم قربان دینے کے لیے، اپنے آپ کو دین کے لیے آگے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں سب کچھ بہت سوچنا پڑتا ہے اس بارے میں کہ آخر ہم کس درجے پہ ہیں، کہاں ہیں ہم۔ یعنی دین دوسروں تک پہنچانا چھوڑو، خود اپنی جگہ پر عمل کرنا، عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، قرآن کھول کے پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو ہم دین کیا پہنچائیں گے دوسروں تک؟ سوچنے کی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ قصہ سنے اٹھ کے چلے گئے، نہیں، سوچنا ہے کہ وہ کیسے انسان، وہ بھی ہم جیسے انسان تھے، وہ آسمان کی مخلوق نہیں تھی، وہ کیا تھوڑے فرشتے نہیں تھے، وہ انسان تھے، وہ جو اس دھرتی پہ زندگی گزارے۔ لیکن ایمان و یقین اور نبی کی محبت، آپ بتائیں کہ یہ جو بیڑھنگے ہیں مسلمانوں میں، میلاد یہ وہ عرس کرنے والے، کہاں کی محبت، کہاں کا عشق، اس میں کتنا فرق ہے۔ ساتوں زمینیں ساتوں آسمانوں ملا لیں تو فرق نہیں محسوس کریں گے آپ۔ یہ محبت کیسی محبت کا جذبہ ہے، اپنی جانیں، اپنا دل، اپنا مال، اپنا جسم تلواروں تیروں کے سامنے قربان کر رہے ہیں۔ میں اور آپ کیا قربان کریں، میں اور آپ دین کے لیے کیا کریں؟ میرے اپنے گھر میں، میرے رشتہ داروں میں میں شرک نہیں کرنا، بدعت نہیں کرنا، بلکہ منہ کھول کے نہیں بول سکتا، بولے تو میرا ایمان کیا ہے؟ میں کون سے نبی سے محبت کرنے والا ہوں؟ یہاں ذرا تو سوچنا ہے آپ کو۔
ذرا تو بھی کہ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی ذات سے بڑھ کے دین کے لیے اتنا سوچتے تھے، اتنا کرتے تھے. تو ہم خود اپنی ذات کے لیے، میرے بھائی کو اگر میں نہیں بول سکتا، میرے چچا کو، میرے ماموں کو نہیں بول سکتا کہ درگاہ جانا غلط ہے، یہ عرس کرنا غلط ہے، یہ تو بدعتیں کر رہے ہو، یہ دین سے دور کرنے والے کام ہے، یہ ہمارے نبی کبھی نہیں کرے، ہم مسلمان ہو کے کام نہیں کرنا، کبھی تو منہ کھولے. ارے بھائی ہمیں منہ کھولنا مشکل ہے، اور ادھر صحابہ کرام ہے کہ تلواریں لے کے میدان میں نکلے ہیں. تو یہ جگہ ذری ایسی ہے کہ ہمیں کم سے کم سوچنا ہے کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے میں کیا کرا، بلکہ میں بھی سوچنا، آپ بھی سوچنا ہے اپنی جگہ کہ اسلام، یہ اتنے جو کہانیاں ہیں، یہ بہادروں کی یہ کہانیاں نوجوانوں کو یاد رہتی ہیں. خالد بن ولید کی بہادری اسلام لانے کے بعد ہر ایک جنا بولتا ہے، عمر کی بہادری معلوم ہے، یہ سب معلوم ہے. تو آپ کیا کریں، آپ اپنی زبان سے کچھ نہیں منہ کھول سکتے، ایک کو نہیں سمجھا سکتے ہیں، ایک کو قریب نہیں لا سکتے ہیں، تو پھر ہم دین کی کیا خدمت کریں. مصعب بن عمیر کی زندگی سے تھوڑا تو سبق اس جگہ لینا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کو تدفین سے فارغ ہوتے ہیں، پھر مدینہ آتے ہیں. مدینہ کو آتے ہوئے یہ راستے میں اللہ کے نبی ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ مدینہ میں خبر پھیلائی جاتی ہے اس کے بعد کہ 70 شہید ہوئے ہیں مسلمانوں کے. تو جو رشتہ دار جان پہچان کے ہیں سب نکل پڑتے ہیں میدان میں کہ کیسے شہید ہوئے. بہرحال تو اس درمیان میں ایک قبیلہ ہے مدینہ کا، بنو دینار نام کا ایک قبیلہ. وہ قبیلے کی ایک عورت جو ہے اس جنگ میں اس کے اپنے گھر والے بھی آئے ہوئے رہتے ہیں. تو وہ دوڑتے ہوئے میدان جنگ کی طرف، یعنی احد میدان کی طرف جا رہی ہوتی ہے. راستے میں ایک مسلمان اس عورت کو بتاتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں تمہارے شوہر شہید ہوئے ہیں مسلمانوں کی طرف سے. وہ پوچھتی ہے کہ شوہر شہید ہوئے ہیں، انا للہ پڑھتی ہے، اور پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں. تو صحابہ آگے بڑھ رہے ہیں. پھر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے باپ بھی شہید ہوئے ہیں جنگ کے میدان میں. پھر آگے بڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں. تو وہ بار بار جو بھی ان کو بولتا تو کہتے کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں. جب تینوں کی شہادت کی خبر ان کو سنائی جاتی ہے، تیسری شہادت کی خبر سن کے بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں، بس مہربانی کر کے ذرا مجھے بتا دیجئے. تو اللہ کے نبی، صحابہ کرام اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دیکھو اللہ کے نبی آ رہے ہیں پیچھے. تو جب وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی ہے تو اس کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے ہیں، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میری ہر مصیبت چھوٹی نظر آتی ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ زندہ ہیں، آپ ہمارے درمیان میں ہیں تو یہ میرے لیے بس ہے، یہ ہمارے لیے کافی. آپ کو دیکھ کے ہم زندگی گزار لیں گے. شوہر شہید ہوئے، باپ شہید ہوئے، بیٹا شہید ہوئے، اور تینوں شہید ہونے کے بعد یہ عورت کا جذبہ ہے. عورت کی محبت دین کے لیے، نبی کے لیے ایسی محبت ہے کہ نبی کو دیکھنے کے بعد یہ الفاظ وہ کہتی ہے کہ آپ کو دیکھنے کے بعد کوئی بڑی مصیبت بھی مجھے مصیبت نظر آتی، وہ مصیبت مجھے اگر آپ کو کچھ ہوتا تو شاید میرا دل برداشت نہیں کرتا. عورتوں کی خدمتیں، عورتوں کی محبت دین کے لیے، نبی کے لیے ایسی ہیں. یہ عورتیں ہوتی ہیں جو نبی سے اپنے، بھائی معمولی بات نہیں ہے. عورت ذات کیسی ہے معلوم، خود کو کچھ ہوا تو برداشت کر لیتی، لیکن اپنے باپ کو، اپنا بچہ رویا تو عورت تڑپ جاتی ہے. وہی اللہ تعالیٰ اتنا رحم دل بنایا. لیکن ویسی عورت بیٹے کی، باپ کی، شوہر کی شہادت کے بعد بھی اللہ کے نبی کو دیکھ کر اطمینان حاصل کرتی ہے کہ نبی اگر باحیات ہیں، زندہ ہیں تو الحمدللہ، مجھے آپ کے بعد، آپ کے زندہ رہتے ہوئے کوئی بڑی مصیبت بھی میرے لیے اتنی بڑی مصیبت نظر نہیں آتی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اس عورت نے کہا. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہیں، جتنے تقریباً یہاں مسلمانوں کے 70 شہید ہوئے اور کافروں کے ادھر 14 پہلے، اور پھر بعد میں تقریباً سمجھا کہ 30 پر 8 تک، ٹوٹل ملا کے 30 پر 8 کافر مارے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے 70 شہید ہوتے ہیں. تو یہ غزوہ احد تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سن 3 ہجری کو پیش آیا. اللہ کے نبی مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو دوسرے سال جنگ بدر، تیسرے سال یہ جنگ احد ہے. تو یہ جو بھی واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، حدیثوں کی مختلف کتابوں میں آپ یہ واقعہ دیکھ سکتے ہیں. میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے اکثر حدیثوں کا حصہ لیا ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیثیں آپ ان جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1340 پر 3 میں، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1080 پر 2 میں،
صحیح بخاری میں ایک دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 4040/1 میں، صحیح بخاری میں ہی حدیث نمبر 3030/9 میں، صحیح بخاری میں ہی حدیث نمبر 4040/5 میں، صحیح بخاری میں ہی 3980/4 میں، یہ مختلف حدیثوں میں آپ یہ واقعات دے سکتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ روایات سے یہ واقعات تھے جن کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ بقیہ اللہ کے نبی کی زندگی کی اور باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں رکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام، ایمان ہم تک کس قدر قربانیوں سے پہنچا ہے، کتنی جانوں کی شہادت کے بعد پہنچا ہے، اللہ ہمیں سب سے پہلے یہ اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو قربانیاں، جو شہادتیں ہوئی ہیں، یہ شہادتوں کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کم سے کم ہم اپنی جگہ پر کیا کر سکتے ہیں دین کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی اپنی جگہ کم سے کم اپنے دل میں دین کے لیے کچھ کرنے کی توفیق، ہمت اپنے دل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کے صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھنے، سمجھنے اور اپنے آپ کو ان کے زندگیوں کے پیچھے لگا کر کے ان کو نمونہ آئیڈیل ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے لیے چائے کا انتظام ہے، چائے سے فارغ ہو کے مسجد میں آ کے عبادتوں میں بیٹھ جائیے۔ 2:45 کو وطر ہوگی، وطر کے بعد آپ کے لیے سحری کا انتظام بھی کیا گیا ہے، دعا پڑھ کے اٹھیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب